اما بعد، قابل صد احترام اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر ہے، خالق کائنات نے جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائی ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم آج کے دن کی عظمت اور بزرگی کے طفیل ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ کریم امت مسلمہ کے حال پہ اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے۔ خصوصاً آج کے دن کی عظمت کے طفیل حضور قبلہ سیدی پیر منظور آصف طاہر بادشاہ صاحب سخت علیل ہیں۔ اللہ کریم آج کے دن کی عظمت کے طفیل بیمار کربلا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے طفیل قبلہ شاہ صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے۔ دوستان محترم، جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کے واقعہ معراج کا ذکر فرمایا ہے، اور کس خوبصورتی کے ساتھ اس مضمون کا آغاز کیا گیا۔ سبحان اللہ دی، صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا منظر تھا، ایسی ایک سیر تھی، دنیا میں کوئی بچہ جب زمین پر قدم رکھ کے چلنے لگتا ہے تو اس کی ماں اس کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، اس کی تعریف کرتی ہے، دعائیں دیتی ہیں۔ جب بھائی شادی کی سواری پر سوار ہوتا ہے تو بہنیں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ بہرحال ہر موقع پر کوئی جب اپنے کسی پیارے کو عروج کی طرف، کامیابی کی طرف جاتے دیکھتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور یہ سفر ایسا تھا حضور چل رہے تھے، رب سبحان اللہ کہہ رہا تھا۔ ہاں جی، حضور چلے ہیں تو اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جملہ کیوں بولا گیا؟ رب کو پتا تھا کہ بڑے اعتراض کرنے والے آئیں گے، بڑے نکلیں گے جی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مشرکین مکہ نے بھی اعتراض کیا تھا، وہ کافر تھے۔ آج کلمہ پڑھنے والا نبی کا کلمہ پڑھ کے کہتا ہے نہیں جی خواب کے اندر معراج ہوئی ہے، حقیقت کے اندر نہیں گئے، اللہ دے رہا ہے، نبی لے رہا ہے، امتی پریشان ہے۔ ہاں جی، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نعرے بھی نبی کے لگا رہا ہے، جی میں جناب محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، اور جب رب نبی کو شان دے رہا ہے اسے تکلیف ہو رہی ہے، رب عروج دے رہا ہے یہ پریشانی کے اندر ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ رب کریم نے شروع ہی اس بات سے کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو۔ فرمایا اعتراض تو میرے محبوب پر تب کرو نا جب محبوب کہے میں گیا ہوں، اعتراض تو تب کرو کہ جب محبوب کہے کہ میں گیا ہوں۔ رب کہتا ہے میں لے کر گیا ہوں، محبوب تو گیا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، رب کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو۔ پھر کہاں تک لے کے گئی؟ فرمایا الی المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی میں جانے کا سبب کیا تھا؟ فرمایا لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ برکت مسجد کے اندر ہوتی ہے یا باہر ہوتی ہے؟ جی باہر تو بندہ ناپاک بھی پھرتا ہے، جوتا پہن کے بھی پھرتا ہے، جب مسجد میں آتا ہے پاک ہو کر بھی آتا ہے، جوتا بھی باہر اتار کے آتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم مسجد اقصی تک اس لیے لے کر گئے کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور تمام محدثین نے اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے وہ برکتیں کیا تھیں۔
مسجد اقصیٰ کے ارد گرد وہ برکتیں کیا تھیں جس کا رب کریم نے یہاں ذکر کیا ہے؟ فرمایا کہ وہاں پر بہت سارے نبیوں کے مزارات ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے اندر آپ وصال فرما گئے نا، تو آپ کی قبر مقدس بنائی گئی نیل کے کنارے۔ اب جس طرف آپ کی قبر مقدس بنائی گئی، دریا کا پانی آپ کے مزار اقدس کو لگتا اور جس کھیت میں جاتا اس کو سبز و شاداب کر دیتا تھا۔ اب جو دوسرے کنارے والے تھے ان کو پریشانی ہوئی کہ نبی تمہارے اکیلے تو نہیں تھے، ہمارے بھی نبی تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم نبی کو اس کنارے پر دفن کریں گے۔ اب جناب انہوں نے تابوت نکالا، اس طرح دفن کر لیا۔ اب ادھر جو تھی سرسبز و شادابی، جب دوسری طرف گئے تو وہ علاقہ سرسبز ہو گیا۔ اب جب بحث ہوئی تو بڑے جو قوم کے تھے وہ بیٹھے، کہنے لگے کہ ایسے بات نہیں بنے گی، ایسا کرو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت جو ہے یہ سنگ مرمر کا بناؤ، سنگ مرمر کا تابوت بناؤ اور دریا کے بیچوں بیچ اس کو دوبارہ سے دفن کرو، تاکہ دریا کے بیچ جب ہوگا ادھر والے بھی سرسبز ہو جائیں گے، ادھر والے بھی سرسبز ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ برکتیں کون دے رہا ہے؟ آج نا تھوڑی تھوڑی نا بات ہم نے سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اب یہ برکتیں کون دے رہا ہے؟ نبی کی برکت دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن آ کس کی وجہ سے رہا ہے؟ نبی کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے جی، نبی اب زندہ ہیں یا نبی دنیا سے چلے گئے؟ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں یا چلے گئے تھے جی؟ نہیں تو لگتا کوئی شک کہتا ہوں نہیں علی۔ ہاں جی، یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام زندہ ہے یا چلے گئے تھے؟ چلے گئے تھے۔ نبی چلے گئے ہیں، پھر بھی نبی کے ماننے والے نبی سے فائدہ لے رہے ہیں، رب فائدہ دے رہا ہے، امتی کو پریشانی کس بات کی ہے؟ پھر تھوڑا اور آگے چلیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نا جناب مسجد بیت الحرم سے مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی تو جناب موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، بخاری کی حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ فرمایا جب میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود تھے، اور پھر جب میں چھٹے آسمان پر گیا موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی موجود تھے۔ ٹھیک ہے جی، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یزیدی فوجی جو ہیں یہ مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوئے نا تو یزید نے اپنا امام مقرر کر دیا مسجد نبوی میں۔ صحابہ کرام نے مسجد میں نماز پڑھنا بند کر دیا، 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں نماز نہیں ہوئی۔ اب حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ مجنون پاگل بن کے مسجد کے اندر داخل ہو گیا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس کو کیا کہنا، تو کہتے ہیں کہ میں مسجد کے ایک کونے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا۔ جب ظہر کا وقت قریب ہوا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ نہ مسجد میں اذان ہے، میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے روضہ رسول سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ پھر فرماتے ہیں جب اذان کی آواز جب جماعت کا وقت ہوا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے قبر کے اندر امامت کروائی اور میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو امام الانبیاء تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی امام ہیں۔ اب امتی کو پریشانی ہے، ایک طرح کلمہ پڑھ رہا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قلم اٹھایا، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او قیامت تک آنے والوں کان کھول کر سن لو، کوئی کہے کہ میرا نبی مر چکا ہے وہ مر جائے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ کون سا امتی ہے؟ جب میلاد کی بات آتی ہے تو یہ جناب دلیلیں مانگنے لگ جاتا ہے، جب معراج کی بات آتی ہے تو کہتا ہے نہیں جی یہ خواب کے اندر ہوا ہے، حقیقت کے اندر نہیں ہوا۔ تو پھر وہ جیلم کے اندر ایک خبیث بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں جی نبی علیہ السلام نے رب کو نہیں دیکھا، جبریل کو دیکھا تھا۔ ہاں جی، تو جبریل تو ہر وقت ہی حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ امام حسن رضا خان صاحب علیہ رحمہ فرمایا نا کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر
بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ اگر حضور کو دیکھے بغیر جبریل کو چین آتا تو بار بار آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں ابھی حساب لگا رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارکہ 63 سال، 63 سال میں ہم اگر حساب لگائیں تو ایک دن میں، ایک سال کے اندر 365 دن بنتے ہیں کھلے ڈلے۔ کوئی 63 کہتا ہے، کوئی کتنے، 365 دن اگر لگائیں اور 63 سال کے ساتھ ضرب دیں تو 22,900 کچھ دن بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ نبی پاک علیہ السلام کی مکمل عمر مبارک ہے جو آپ نے ظاہری حیات میں اس دنیا کے اندر گزاری ہے۔ اس کے مکمل دن بنتے ہیں 22,900 کچھ دن۔ اور جبریل امین حضور کی خدمت کے اندر کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ 24,000 مرتبہ حضور کی حیات طیبہ میں جبریل حضور کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے آئے ہیں۔ اگر جبریل کوئی دیکھنا تھا تو حضور کے پاس تو وہ روز آتا تھا۔ اگر دن کا حساب لگائیں تو دن میں کئی بار آتا تھا۔ اور امام حسن رضا فرماتے ہیں کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل، میکائیل اور اسرافیل، یہ تینوں اولو العزم رسول، تینوں اولو العزم فرشتے، ان تینوں کے ساتھ 70 ہزار فرشتوں کی جماعت تھی جو مجھے لینے کے لیے آئے تھے۔ 3 اولو العزم ہیں اور ان کے ساتھ 70 ہزار ہیں۔ اور پھر آقا اب بڑی توجہ سے جملہ سننا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ام ہانی حضرت علی المرتضیٰ کی سگی بہن ان کے گھر میں آرام کر رہا تھا، جبریل چھت پر تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، جبریل چھت پر تھے۔ پھر چھت سے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اب میں محبوب کی بارگاہ میں کیسے جاؤں؟ دروازے پہ دستک دوں یا آواز دوں؟ فرمایا کہ نہیں، نہ دروازے پہ دستک دینی ہے نہ آواز دینی ہے، چھت پہ آ جاؤ۔ چھت پہ آگے کیا کرنا ہے؟ فرمایا اب اس میں سوراخ کرو۔ اب سوراخ کیا، فرمایا اب اس سے گزرو۔ عرض کی مولا میں اتنے پروں کا مالک، اتنی بڑی مخلوق تیری، تیرا نوری فرشتہ ہوں، میں یہاں سے گزروں؟ تو وہ کسی عاشق نے کہا کہ رب کریم نے بھی جبریل سے کہا ہوگا کہ جبریل محبوب دیکھنے کو سوکھے پڑے ہیں؟ ہاں جی، محبوب ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ اور پھر اب آقا کریم علیہ السلام فرمایا کہ پھر وہاں سے جب جبریل آئے نا نیچے حجرے کے اندر، تو آقا کریم علیہ السلام سو رہے تھے۔ اب کوئی بندہ سو رہا ہو اور اس کے پاس کوئی باتیں کر رہا ہو، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا باتیں کی تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبریل مشورہ کر رہے تھے میکائیل کے ساتھ بھی، اسرافیل کے ساتھ بھی۔ حضور سو رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، جبریل مشورہ کر رہا تھا، کس کے ساتھ؟ اسرافیل کے ساتھ، میکائیل کے ساتھ۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور اعظم چشتی صاحب نے ساتھ جناب اعلیٰ حضرت کے ساتھ جڑ کر جو جملے لکھے ہیں، فرماتے ہیں کہ ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے، تیری شان جانے کو ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چوڑ ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ دنے راتی اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا چڑی تسا ہو ڈٹھا اسا ہو ڈٹھا۔ ہاں جی، کبھی دیکھو تو صحیح۔ اور پھر آگے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کئی مرتبہ یہ جملہ پڑھا ہے، بیان بھی کیا ہے، لیکن آج نئے انداز سے سنیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور آرام کر رہے تھے۔ اب جبریل امین نے عرض کی کہ مولا اب میں آواز دوں یا جسم مقدس کو دباؤں یا ہلا کے کہوں کہ حضور اللہ کریم آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے؟ فرمایا کہ نہیں، آواز نہیں دینی، ہلانا بھی نہیں ہے۔ اب یہ ادب کون بتا رہا ہے؟ یہ دو جہاں کا مالک و مختار اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے۔ اب سکھاتے سکھاتے فرمایا کہ اب تم نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ اب میرے محبوب کے قدموں کی جو تلیاں ہیں ان پر بوسہ دو۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جبریل امین کے سر پر نہ موتیوں کا تاج تھا۔ اب حضور زمین پر آرام فرما رہے تھے، جبریل امین جھکے، کتنا جھکے جی؟ یہاں تک تو تھوڑے سے ہاتھ باندھ کے نیچے ہوں تو شرک کے فتوے، ہر جمعے کو جناب کئی ہزار کو کفر کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں۔
ہر جناب کئی کروڑوں کو جناب کفر و شرک کے فتوے لگا دیے جی، کافر ہو گیا جی، مشرک ہو گیا۔ اب یہاں پر جبریل امین حضور کے قدموں کی طرف جا رہے ہیں، کتنا جھکے ہیں، رکوع تک گئے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے حضور کے قدموں کی تلیوں کو جب بوسہ دیا، فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی سجدہ کرے جن کو، تاج روح القدس کے موتی سجدہ کرے جن کو، رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں۔ میرے تو محبوب کی ایڑیاں اتنی شان والی ہیں کہ فرشتوں کا سردار جھک جھک کر وہاں پر بوسے دے رہا ہے۔ تم میرے نبی کے چہرے کو دیکھ کر کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ شرم ہی نہیں آتی؟ آج کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر پھر جناب نہیں جی وہ ایسا نہیں ایسا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، فرماتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو، اپنی عقل سے کہو کہ سر جھکائے، نیچے کرے سر۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بارگاہ کون سی بارگاہ ہے؟ تم نظریں اٹھا کر دیکھنا چاہتے ہو؟ نہیں، اپنی عقل سے کہو کہ نظریں جھکا لے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گھما سے گزرے گزرنے والے، تمہاری تو سوچ بھی نہیں ہے جہاں پر سے ان کا گزر ہوا ہے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گھما سے گزرے گزرنے والے، یا پڑے ہیں خود جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نشان کیف و الا کہاں تھا، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا؟ نہ کوئی راہی، نہ کوئی منزل، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب جبریل امین مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے کر گئے نا، وہاں پر جا کے کہنے لگے کہ آقا جی یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، نوریوں کا سردار پیچھے ہے۔ وہ عرض کر رہا ہے ہاتھ جوڑ کے حضور میں آگے نہیں جا سکتا، آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ علامہ محمود احمد علوسی فرماتے ہیں کہ جبریل آگے چلے جاتے تو جبریل کی بھی موجیں لگ جاتی، جبریل کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہاں پر جناب صدیق اکبر نے جب سنا نا، جناب صدیق اکبر نے جب یہ جملہ سنا تو آپ مسکرائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی آقا جی وہ جبریل تھا، اگر صدیق ہوتا جل جاتا، آپ کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ آپ فرماتے ہیں سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا؟ نہ کوئی راہی، ساتھ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ جس راستے پر بندہ گیا ہی نہیں ہے اس کو پتہ کیا چلے گا کہ میں نے کس طرف جانا ہے؟ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا؟ نہ کوئی راہی، نہ کوئی منزل، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، اور محیط کی چاہ سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، حد کر دی۔ فرماتے ہیں کہ جو بچا ہے ان کے تلووں کا دھون، کہ جو حضور نے مکہ شریف میں زمزم شریف کے ساتھ وضو کیا نا، تو جس پانی سے حضور نے اپنے قدم مبارک دھوئے ہیں، حضور کے قدموں کے ساتھ لگے ہوئے پانی کو رب نے ضائع نہیں کیا۔ جنت کے اندر رنگ کرنا تھا، عرض کی مولا رنگ کیسے کریں؟ فرمایا معراج کی رات جب میرا محبوب بیت الحرم کے اندر زمزم سے وضو کرے گا، وہ جو پانی میرے محبوب کے قدموں کو لگے گا جنت میں لا کے اس کو رنگ کر دینا۔ ہاں جی، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، اور جو گرا تھا نہاتے میں گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ رب شانے دے رہا ہے اور امتی کو پریشانی ہو رہی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ قیامت تک لوگ اسی وہم کے اندر رہیں گے کہ جی جناب یہ ہوا کیسے تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حضور عرش اعلیٰ کے قریب پہنچے نا، تو وہاں پر جا کے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور نے دل میں ارادہ کیا ہے، دل کے اندر ارادہ کیا کہ میں اپنے نالین، اپنے جوتے جو ہیں ان کو اتار دوں۔ یہ ارادہ حضور نے کیوں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو جب رب کریم نے بلایا نا، موسیٰ آپ کوہ طور پر آ جائیں، کوہ طور پر آئیں، اور جب موسیٰ کوہ طور پر جانے لگے تو فرمایا اپنے جوتے اتار دو۔ دنیا کا پہاڑ ہے، جناب موسیٰ اس پر جانے لگے، فرمایا کہ موسیٰ اگر تم ہماری طرف آنا چاہتے ہو
تو پھر اپنے جوتے اتار دو۔ جناب موسیٰ جوتے اتار کر گئے تھے کوہ طور پر، جب حضور عرش اعلیٰ پر جانے لگے تو دل میں خیال آیا کہ جناب موسیٰ سے رب نے حکم دیا تھا کہ جوتے اتارو، اب مجھے چاہیے کہ میں تو عرش پر جا رہا ہوں، موسیٰ طور پر جائیں تو جوتے اتاریں، میں تو رب کے عرش پر جا رہا ہوں تو کیوں نہ میں بھی اپنے جوتے اتار دوں۔ تو کسی شاعر نے یہاں پر وجد کیا اور قلم اٹھایا، کہتے ہیں کہ جب قریب عرش پہنچے شافائے روز جزا، جب قریب عرش پہنچے شافائے روز جزا، یہ خیال آیا کریں نعلین پاؤں سے جدا، ارادہ کیا ہے کہ میں اپنے جوتے اتار لوں، غیب سے آئی ندا۔ کیا قصد ہے یہ آپ کا؟ یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ کیا ارادہ کر رہے ہیں؟ غیب سے آئی ندا، کیا قصد ہے یہ آپ کا؟ کیوں جھجکتے ہو سنے نالین آؤ مصطفیٰ؟ فرمایا محبوب پریشان، یا نبی یا نبی، فرمایا محبوب کس فکر کے اندر ہیں کہ جوتے اتارنے ہیں؟ نہیں، جوتے نہیں اتارنے۔ کیوں جھجکتے ہو سنے نالین آؤ مصطفیٰ؟ پھر ہاتھ جوڑے حضور نے، عرض کی محبوب نے، اے خالق جن و بشر، اے دو جہاں کے مالک و مختار، اے جنوں اور انسانوں کے خالق، عرض کی محبوب نے، اے خالق جن و بشر، کیا ہوا تھا طور پر جب خود ہوئے تھے جلوہ گر؟ ہاں جی، اس وقت کیا تھا جب طور پر جلوہ ڈالی تھی، ایک تجلہ ڈالی تھی؟ کیا ہوا تھا طور پر جب خود ہوئے تھے جلوہ گر؟ غیب سے آئی ندا، اس بات پر بھی غور ہو محبوب، اس بات پر غور تو کریں نا۔ آپ اس فکر کے اندر ہیں کہ میں نے طور پر موسیٰ کو کیوں کہا تھا جوتا اتارو، اور آپ کو عرش پر جوتوں کے ساتھ بلایا جا رہا ہے۔ غیب سے آئی ندا، اس بات پر بھی غور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو۔ ہاں جی، تم کہاں موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو، وہ نبی تھے تم پیغمبر اور ہمارے نور ہو، بات تو یہ ہے کہ تم خود ہی چراغے طور ہو۔ رب شانے دے رہا ہے اور جناب امتی کو پریشانیاں ہو رہی ہیں، امتی کو فکر ہو رہی ہے، او جی نہیں جی یہ ایسے نہیں ہو سکتا، جی یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اب آگے سنیے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے مالک کے پاس گیا نا تو میرے مالک نے فرمایا کہ محبوب، جب کوئی محبوب کسی کے پاس آتا ہے تو وہ کچھ لے کے آتا ہے۔ ہم بھی جائیں نا کسی عزیز کے گھر میں تو کچھ لے کے جاتے ہیں، آپ میرے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ عرض کی مولا آج میں وہ لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ جی آج میں وہ لے کے آیا ہوں جو تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ فرمایا محبوب کیا؟ فرمایا مولا تو سب سے بڑا ہے، تیرے سامنے عاجزی نہیں ہے، میں تیرا عاجز بندہ تیرے سامنے عاجزی لے کر آیا ہوں۔ اب یہاں پر محدثین فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے جب اللہ کریم کی بارگاہ میں عاجزی کی نا، حضور نے اپنی نیازمندی کا اظہار کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب اب مانگو کیا مانگتے ہیں۔ ہمیں کوئی کہے کہ جی مانگو کیا مانگنا ہے، ہم کیا مانگیں گے؟ ہر بندے کی یہ فطرت ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے لیے نعمتیں مانگے گا، پھر اپنی اولاد کے لیے مانگے گا، اور اولاد میں سب سے زیادہ محبت انسان کو بیٹیوں سے ہوتی ہے کہ بیٹیوں سے انسان بڑی محبت کرتا ہے، اور پھر وہ بیٹی دو جہاں کے تاجدار کی بیٹی جناب سیدہ مخدومہ کائنات، تو حضور کو چاہیے تھا نا کہ حضور بھی کہتے کہ مولا میری بیٹی ہے، مولا کریم اس کے بخت سنوار دے، مولا اس کو وہ شان عطا فرما دے۔ حضور کہہ سکتے تھے نا، اپنے نواسوں کے لیے دعا کر سکتے تھے۔ ہاں جی، جو حضور کے پاس سے حضرت صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ، ان کے لیے حضور کر سکتے تھے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کو جب رب کریم نے حکم دیا نا محبوب مانگے کیا مانگتے ہیں، عرض کی مولا میری امت میرے حوالے کر دے۔ امتی کو ڈوب کے مر نہیں جانا چاہیے۔ ہاں جی، جب نبی کی شان بیان ہو اور امتی کے چہرے کو پریشانی ہونے لگے تو امتی کو مر نہیں جانا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مولا میری امت میرے حوالے کر دے۔
اللہ کریم نے فرمایا محبوب تیری امت کا آدھا حصہ، آدھی امت بغیر حساب کی جنت میں داخل کر دی جائے گی۔ اللہ کریم فرمایا محبوب آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دی جائے گی۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرمایا نہیں مولا نہیں۔ فرمایا پھر محبوب کیا چاہتے ہو؟ فرمایا ساری میرے حوالے کر دے مولا، میں کہتا جاؤں گا، ان کی سفارش کرتا جاؤں گا، تو سفارشیں قبول کر کے انہیں جنت عطا فرماتا جائے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا نا، فرماتے ہیں کہ تم کبھی سوچو تو صحیح نا حضور کے احسانات کتنے ہیں، اور جب ہمارے پاس بات آتی ہے، اور پھر یہاں پر بھی ایک عاشق کو وجد آیا، فرماتے ہیں کہ بڑے لوگ اعتراض کریں گے، وہ جی یہ معراج کیسے ہوئی ہے، یہ کیسے چلے گئے جی، آسمان تک جانا اور آنا یہ کیسے ممکن تھا؟ فرماتے سی راز معراج ایک محبتاں دا، سی راز معراج محبتاں دا، نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا۔ معراج سی راز محبتاں دا، نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب نے تے مطلوب گیا۔ اوپر سے طلب ہو رہی ہے، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ ہے جی کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ فرمایا سی رات میں رات محبتاں دا، نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب، جبریل سے صد لے جان والا۔ بعد آخدے نے بن دروازیاں دے کس طرح گیا او عرش تے جان والا، ابر عقل نو کیے دخل اتھے جانے جان والا یا نہ جان والا؟ جو لے کر گیا وہ جانے جی۔ اب اللہ کہے کہ میں شانے عطا کر رہا ہوں، امتی کو فکر ہو رہی ہے جی، وہ جی کیسے ہو گیا جی، کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں واپس آیا نا تو ابو جہل آیا میرے پاس۔ ابو جہل آ کے مجھ سے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نئی بات آئی ہے آپ کے رب کی طرف سے؟ کوئی نئی بات؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کو بتایا ہاں۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ میرا دل تھا حضور کسی سے بات نہ کرے، لوگ حضور کی بے ادبی کریں گے، مذاق کریں گے ان کا۔ اور آقا کریم علیہ السلام جب گئے نا حرم کعبہ میں، ابو جہل کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آج کی رات کو آپ کے رب کی طرف سے کوئی نئی بات آئی ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں آئی ہے۔ کہا جی کیا ہے؟ فرمایا کہ میں رات کے کچھ حصے کے اندر میں بیت الحرم سے لے کر مسجد اقصی اور پھر لامکاں، پھر جنت دوزخ اور رب سے ملاقات کر کے پھر واپس بھی آیا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب ابو جہل نے یہ بات سنی نا تو وہ سیدھا دوڑ کر گیا جناب صدیق اکبر کے پاس۔ صدیق اکبر کے پاس جا کے کہنے لگا کہ ابو بکر اگر کوئی کہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک گیا ہوں، بات ماننے میں آتی ہے؟ تو کہا نہیں ماننے میں نہیں آتی۔ فرمایا پھر تمہارا نبی محمد کہتا ہے؟ فرمایا اگر محمد کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ کہنے لگا جی ابھی تو آپ نے کہا تھا جی سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا تم نے بھی کہا تھا کوئی کہے۔ فرمایا کوئی کہے تو اب بھی نہیں مانتا، اگر محمد کہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ فرماتے ہیں یہاں پر ایک عاشق کے قلم اٹھایا، فرماتے ہیں ایک سرکار دا او بوہا ہے، ایک سرکار دا او بوہا جتے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوا ہے، ایک سرکار دا او بوہا جتے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوا، سونے دا ہر لفظ زبانی ان ہوا الا وحی یوحا۔ فرمایا محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، محبوب وہی بولتا ہے جس کا رب اس کو حکم عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آگے اور بات سنیے، آقا کریم علیہ السلام فرمایا پھر جب میں واپس آنے لگا نا تو رب کریم نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ جب 50 نمازوں کا تحفہ دیا، فرماتے ہیں کہ میں واپسی جب آیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو عرض کی کہ حضور یہ نہیں پڑھیں گے، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، آپ واپس جائیں، واپس جا کے اللہ کریم کے بارگاہ میں عرض کریں اور نمازوں میں تخفیف کروائیں۔ اب نمازیں کس نے دی تھی جی؟ اللہ کریم نے نمازیں دی ہیں، لی کس نے ہے جی؟ نبی کریم علیہ السلام نے۔ اب نمازوں کے اندر تخفیف کون کروا رہا ہے؟ نبی کروا رہا ہے۔ کون سا نبی کروا رہا ہے؟ جو دنیا سے پردہ کر چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے۔ وہ نبی بار بار حضور کی بارگاہ میں
درخواست کرتا ہے۔ آج کا امتی اٹھ کے کہتا ہے نہیں جی نبی سے ہاں زندوں سے تم مدد مانگ لو، مردوں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، چندہ سب سے مانگنا، کھالوں کے لیے ترلے سب کے کرنے، اور جا کے جگہ جگہ جی ہمارے یہ دارس ہے، ہمارا یہ کام ہے کرنا، وہ مدد سب کو یاد ہے۔ اور جو نبی مدد کر رہا ہے محبوب آپ کی امت کے لیے یہ وادی بھاری ہے، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، تخفیف کروائیے۔ فرمایا محبوب بار بار جا رہے ہیں، اللہ 5 کم کر کے واپس بھیج رہا ہے۔ جب آخری 5 رہی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا تھا حضور انہاں کوئی نہیں دے پڑھنیاں، ہاں جی انہاں نے جمعہ بھی کسے کسے پڑھنا جے، کوئی نہیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ نہیں، اب مجھے نا اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ فرمایا کہ محبوب بار بار گئے، تو اگر محبوب کو غیب کا علم تھا تو محبوب کیوں گئے ہیں؟ پہلی مرتبہ یہ اللہ سے کہہ دیتے کہ باری تعالیٰ میرے 9 چکر جو لگیں گے ایک ہی مرتبہ مجھے 5 عطا کر کے مجھے 50 کا جو ہے وہ اجر عطا کر دیا جائے تاکہ میں امتیوں کو جا کے یہ پیغام دے سکوں۔ تو فرمایا کہ محبوب کی بات تو بعد میں ہے، جو دے رہا تھا اسے نہیں پتا تھا کتنی رہنی ہے، جو دے رہا تھا اس کو نہیں پتا تھا، مالک دے رہا تھا۔ فرمایا کہ مالک کا دل تھا، محبوب بار بار آئے، اور اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ 9 چکر کیوں لگے ہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی حیات ظاہری کے اندر 9 مرتبہ درخواست کی تھی کہ مولا مجھے اپنی زیارت کروا۔ فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، نبی جو دعا مانگتا ہے رب رد نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اب رد کیسے ہوتی؟ فرمایا رب تعالیٰ سے کہ مولا میں پھر کیسے دیکھوں گا؟ فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکے گا، معراج کی رات آئے گی، میں تجھے چھٹے آسمان پر کھڑا کروں گا، میرا محبوب میری بارگاہ میں آئے گا، میں 50 نمازیں عطا کروں گا، جب آئے تو واپس بھیجنا، میں 5 کم کروں گا، پھر بھیجنا، پھر 5 کم کروں گا۔ موسیٰ میں محبوب کا دیدار کرتا رہوں گا، تیری دعا رب قبول فرماتا جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ آپ کے شاگرد تھے، ان کا نام جمیل تھا، ان کی والدہ ان کو چھوڑ گئی اور انہوں نے ایک قصیدہ لکھا حضور کی بارگاہ میں۔ قصیدہ لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کیا، جناب دیکھیے کہ میں نے یہ صحیح لکھا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ انہوں نے تمام اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلیٰ الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ آج نبی امتی امتی کہتے دنیا میں آئے، اور جب دنیا سے جائیں پھر بھی امتی امتی کہتے جائیں، جب آئے تب بھی امت کو یاد کیا، جب گئے تب بھی امت کو یاد کیا، رب کی بارگاہ میں گئے تب بھی امت کو یاد کیا، گاروں میں زہد کیے تب بھی امت کو یاد کیا، جنگ میں گئے تب بھی امت کو یاد کیا۔ آج امتی اٹھ کر کہے نہیں جی معراج جو ہے وہ ظاہری نہیں ہوئی، یہ خواب کے اندر ہوئی ہے، تو امتی کو شرم سے ڈوب نہیں مر جانا چاہیے، اس کو مر نہیں جانا چاہیے کہ جو آقا کریم علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر یہ بات کرے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں؟ تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ۔ الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ میرا آقا کریم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں معراج پر گیا ہوں، بلکہ رب فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو معراج پر، اور یہ معراج کی آنے والی رات، کل کی آنے والی رات لیلۃ المعراج ہے۔ نبی پاک علیہ